علیکم۔ میں آپ کو پہلے بتانے لگا ہوں کہ ٹیسٹ نمبر 7 کا سلیبس کیا ہے۔ تو اس میں پلے جو سیکنڈ پلے ہے اس کے شارٹ کویسچنز ہیں، اور پوئم جو ہے وہ 4، 5 اور 6 ہیں، اور 2 لیٹرز ہیں۔ ایک لیٹر ہے وائی، یعنی فادر کو لکھنا ہے، جس میں بتانا ہے کہ وائی یو کوڈ ناٹ پرفارم ویل ان دا ٹیسٹ، اور دوسرا ہے اپنے ینگر بردر کو، چھوٹے بھائی کو لکھنا ہے، اسے میتھڈز بتانے ہیں ٹو امپروو ہز انگلش۔ پیئر آف ورڈ جو ہیں 151 سے لے کے 175 تک ہیں۔ تو پہلے شارٹ کویسچنز آئیں گے پلے نمبر 2 کے۔ تھوڑی سی بات مجھے کرنا ہے اس میں کہ ہاؤ ڈز ناٹ، یہ سوری اس میں ناٹ جو ہے غلطی سے ہو گیا، ہاؤ ڈز کریٹن لک، کریٹن کیسا دکھائی دیتا ہے، یعنی کیا کریں گے، اس کا اپیئرنس بتائیں گے، عمر کتنی ہے، اس کے قد کاٹ، وہ کیا پہنا ہوا ہے، سب کچھ۔ اور ہاؤ ڈز مسٹر اسپیلڈنگ لک، یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے۔ یا پھر اب آپ دیکھیے یہ جو کویسچن نمبر 3 ہے، دراصل اس میں اکٹھے سوال آ گئے۔ ڈرا اے کریکٹر اسکیچ آف، یا یوں آئے گا یا رائٹ اے نوٹ آن، اور یہ مسٹر اسپیلڈنگ کا ایک ہو گیا، یعنی چوتھا کویسچن یہ ہو گیا، تیسرا یہ ہو گیا، چوتھا مسز اسپیلڈنگ، یہی بات کہ مسز اسپیلڈنگ کا آپ کریکٹر اسکیچ لکھیں یا ان پہ نوٹ لکھیں، مسٹر کریٹن پہ لکھیں، جان پہ لکھیں، ایلن پہ لکھیں، اور جنرل پاور، ان تمام کے آپ نے جو کریکٹر اسکیچ لکھنے ہیں یا ان کے اوپر نوٹ۔ اس کے بعد جو ہے ہاؤ ڈز کریٹن پروو ہز ایکسٹرا آرڈینری پاورز، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں ڈز لکھا ہوا ہے تو پھر کریٹن پرووز ہوگا، اگر ہاؤ ڈیڈ پیپر میں آئے تو پھر پرووڈ ہوگا۔ اس کے بعد ہاؤ مچ مور ایڈوانسڈ از دا سویلائزیشن آف کریٹن دین دیٹ آف دا ارتھ، زمین والے لوگوں کی، ان کی تہذیب سے کریٹن کی تہذیب کیسے، کتنی زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ تو اب اس میں ظاہر ہے اب ہم پڑھ تو نہیں سکتے نا، وہ تو ہم نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے کویسچنز ہیں اور آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے۔ جو باتیں بتائی ہوئی ہیں آپ کو اچھے طریقے سے۔ اب پوئم نمبر 4 پہ آ جائیں، اس میں کون کون سے کویسچن ہیں۔ وائی ڈز دا ریڈر ڈسکریج دا رائڈر، یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے، ہاؤ ڈز دا ریڈر فرائٹن دا رائڈر۔ اور آپ کو پتہ ہے ریڈر رائڈر 2 ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ایک جو ہے پیسو کو اور ٹمڈ بزدل کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا بولڈ کو، بریو کو، کریجس کو۔ وٹ سارٹ آف میسج ڈو یو گیٹ فرام دا پوئم، یا وچ فلاسفی آف لائف ہیز بین پریزنٹڈ ان دا پوئم، یہ دونوں کا ایک ہی جواب۔ whom does the writer represent in the poem، کس کی نمائندگی کرتا ہے، کس کو شو کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے whom does the reader represent، یہ تمام سوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ آپ کے کوئی طویل نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، صرف یہ 11 سوال ہیں۔ اور اس کے بعد پوئم نمبر 5 ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو امپورٹنٹ ہے، کینن بالز اس نے کیوں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خوفزدہ بھی ہے، وہ جنگ کے سائے بھی منڈلا رہے ہیں، تو وہ بڑا ڈسکریجڈ ہے پوئٹ جو ہے، وہ اس لیے کینن بالز کا استعارہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد پوئم نمبر 6 ہے، Why did the poet, what did the poet reflect کا مطلب سوچتا ہے، یہاں پر اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے۔ When he saw the Sindhi woman، ہاں جی، اب یہ شارٹ کویسچن تو ہو گئے، اور مسلینیس بھی اور سارے ٹینسز کے بارے میں بھی سب بات ہو چکی ہے کہ ہمیں ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی اے ٹینس، اس کے متعلق پوری بات ہو گئی ہے کہ آپ کو طریقے بتائے تھے کہ سب سے پہلے تو ہمیں سرٹن ورڈز چننے ہوتے ہیں کہ کیا وہ اگر موجود ہیں تو ہمیں فوراً ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں ٹینس ہے، کیونکہ ہر ٹینس کے لیے کچھ ورڈز جو ہیں وہ ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ فلاں ٹینس ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کامن سینس ہوتا ہے، پھر اور بھی کچھ چیزیں ہیں، تو وہ تمام ہو چکے ہیں۔ میں ونس اگین آئی ایم ایمفیسائزنگ دا پوائنٹ کہ آپ ان کو ریکارڈ جو ہے اس کا اپنے پاس رکھیں۔ لیکن آج میں تھوڑی سی کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے پیپر میں، ٹیسٹ میں مسٹیک ہوتی ہیں، ان کو پلیز آپ دور کریں۔ مثال کے طور پر بڑی مائنر سی ہیں، مگر آپ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ آپ سے ہو جاتی ہیں۔ آپ مین
وومن، اور مین اور ویمن میں کوئی فرق نہیں کرتے. یعنی آپ لکھتے ہیں سندھی ویمن WOMEN، وہ جمع ہے، آپ اس کے آگے فرسٹ فارم کے ساتھ ایس لگا دیتی. سندھی ویمن واکس، اگر آپ وومین لکھیں گی WOMAN تو پھر تو وہ واکس آئے گا، اگر WOMEN لکھیں گے تو پھر واک آئے گا، کیونکہ وہ جمع ہے، جمع کے ساتھ آگے فرسٹ فارم کے ساتھ ایس نہیں آتی. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا، پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کچھ سپیلنگز آپ کے بڑے عجیب و غریب، جیسے کہ اپلیکیشن میں بتایا تھا کہ پرنسپل کے سپیلنگ PAL ہوتے ہیں، PLE نہیں ہوتے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دی جو ہے THE دی یا دا، یہ آپ کو بعض اوقات بالکل آپ غلط لگاتے ہیں، بار بار ہمیں وہ کاٹنا پڑتا ہے اور نمبر بھی ظاہر ہے، سارا امپریشن خراب ہو جاتا ہے. میں مختصراً کچھ چند باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو. ان کی پھر اور زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں آئے گی. کریکشن باقاعدہ ہمارا ایک حصہ ہے کہ انگلش کو کریکٹ کرنا، وہ اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن کچھ چیزیں جو آپ نے پیپر میں لکھنی ہیں اور غلطی کا پورا چانس ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، دی جو ہے یا دا جو ہے، یہ کبھی بھی پراپر ناؤن کے ساتھ نہیں آتا. یعنی کسی آدمی کا نام، شہر کا نام، صوبے کا نام، ملک کا نام، دن کا نام جیسے سنڈے منڈے، مہینے کا نام جیسے اگست سپٹمبر، یا گیم کا نام جیسے ہاکی فٹ بال، یا اسی طریقے سے سبجیکٹ کا نام جیسے انگلش فزکس کیمسٹری، ان کے ساتھ آپ نے دی نہیں لگانا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی وینٹ، بلکہ سنیے آپ، دا اسلم وینٹ ٹو دا ملتان ٹو پلے دا ہاکی. یہ سارے دی غلط ہیں کیونکہ سارے پراپر ناؤن ہیں. ہاں البتہ پنجاب کے ساتھ دی ضرور لگتا ہے. اسی طرح اخباروں کے نام کے ساتھ بھی دی لگتا ہے. دا نیشن، دا پاکستان ٹائمز، دا نوائے وقت، یہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، جو آپ لوگ غلطی کرتے ہیں ٹیسٹ میں ان کو مینشن کر رہا ہوں. تو ایک تو نمبر 1 سپیلنگ کو ایک دفعہ ٹھیک کر لیں نا، اس کو 10 15 20 دفعہ لکھ لیں جو آپ غلطی کر رہے ہیں، پھر اس کو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا کہ دی کا استعمال خیال رکھیں. پھر ایک اور بات ہے، جب آپ پوئم کی ڈسکرپشن کر رہی ہیں، یا آپ شارٹ کوسچن لکھ رہے ہیں، یا آپ لیٹر یا سٹوری وٹس ایور آپ کر رہے ہیں، آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر پہلا حصہ پاسٹ ہے تو پلیز دوسرے حصے میں بھی پاسٹ رکھیں. آپ کیا سوچتے ہیں؟ اردو میں سوچتے ہیں. اس نے سوچا کہ اسلم ایک اچھا آدمی ہے، یہ اردو ہے جی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہی تھاٹ دیٹ اسلم از اے گڈ مین. غلط. جب آپ نے تھاٹ کہا وہ پاسٹ ٹینس ہے، دوسری فارم ہے، تو آگے از نہیں آئے گا. ہی تھاٹ دیٹ ہی واز، اسلم واز اے ویری گڈ مین. تو اس کا آپ یہ بے تحاشا آپ غلطی کرتے ہیں اور وہ تمام فکرے غلط ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور بات ہے کہ آپ نے سوالیہ نشان سوال کے آگے لگانا ہے. اگر سوال نہیں ہے تو سوالیہ نشان نہیں لگے گا، ورنہ وہ غلط ہو جائے گا. تو اس طرح کی کچھ ایسی مسٹیکس ہیں جو آپ کو کمٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی ٹینس آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اگرچہ ٹینس کی اٹ سیلف کسی ٹینس کی ڈسکرپشن نہیں ہوئی ہے، وہ میں اپنی کلاسز میں پڑھا چکا ہوں اور میرے دوست جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کو پڑھایا ہوگا. وہ الگ بات ہے، بڑی ڈیٹیل ہے اس کی. لیکن جو آپ کا کویسچن ہے 5 مارکس کا، کریکٹ یوز آف ورب، میں وہ اس کو صرف 5 نمبر کے لیے نہیں پڑھایا. میں نے اس طرح آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ وہ ذہن میں رکھیں گے تو پورے پیپر میں وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک جگہ اس کو پڑھ لیا ہے کہ فلاں ٹینس ہو تو کیا کس طرح لکھا جاتا ہے. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کی پوری ڈیٹیلز، اس کے ورژن میں نے نہیں بتایا، مگر اتنا تو کم از کم آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ جو لکھ رہے ہیں، جو ٹینس ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جائے. تو اسی طرح کنڈیشنل سینٹینس میں بھی آپ نے دیکھا، آپ نے خیال رکھنا ہے اف شی ول کم ہیئر وی شیل ہیلپ ہر. غلط. اف کے ساتھ ول شیل نہیں آتا، وین کے ساتھ انٹل انلیس، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کنڈیشنل کلاس میں، یہ ول شیل نہیں آتا. تو ان باتوں کا بھی ذرا پلیز آپ خیال رکھیے. دوسری بات ایک اور ہے، آپ کبھی آپ نا اس کو خود آبزرو کریں. جب آپ پورے شارٹ کویسچن لکھ دیتے ہیں اور اس کے آگے جواب لکھنا شروع کرتے ہیں تو 12 سے لے کے 15 منٹ
آپ کے اس چیز میں ضائع ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کویسچن لکھتے ہیں رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ، یہ ساری بات. بعض اسٹوڈنٹس آر لکھ کر نیچے یہ بھی لکھ دیتے ہیں رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا پرنسپل، اور پھر آپ جواب لکھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے جو ہمارے دوست مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے کویسچن پیپر نہیں پڑھا ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ کون سا کویسچن ہے. آپ جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں اس سے ہم نے تو وہ پڑھنے ہی نہیں ہے، وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. آپ ڈائریکٹ جواب لکھیں، یہ جواب ہے جی اس کا. ہاں یہ لکھ سکتے ہیں لیٹر، نیچے جواب شروع کر دیں، سٹوری نیچے جواب شروع کر دیں. تو یہ پورے کویسچن لکھنے کی کیا تک ہے. حتیٰ کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ پنکچویشن کا سوال پہلے وہ ان پنکچویٹڈ جو پیپر میں آئی ہے وہ عبارت لکھتے ہیں، پھر نیچے پنکچویٹڈ لکھتے ہیں. یہ سارا ویسٹیج آف ٹائم ہے، اس کا آپ خیال رکھیں. اور پھر پیپر جب آپ حل کر رہے ہوتے ہیں بورڈ کا پیپر، تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کون کون سے سوال سب سے اچھا آتا ہے، پہلے وہ کریں. پھر ایک سوال ایسا بھی سلیکٹ کریں جو اینڈ پہ جا کے بہت اچھا ہو، درمیان میں گزارا جیسے بھی چل رہا ہے، تو اس کا ایک امپریشن اچھا پڑتا ہے. اس کا پلیز خیال رکھیے. اوکے، اللہ حافظ.